الحمد لله رب العالمين وبه نستعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الناطق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتعبدون ما تنحتون صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستو، جب ہمارے سامنے ماہ محرم کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ہمارا ذہن سب سے پہلے اس مہینے کی بدعت و رسومات کی طرف جاتا ہے۔ حالانکہ آپ حضرات کو بخوبی طریقے سے معلوم ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار فضائل اور برکات نازل فرمائے ہیں۔ یہ مہینہ برکات کا حامل مہینہ ہے، لیکن بعض لوگ ان کے برکات سے فائدہ حاصل کرنے کے بجائے اس مہینے میں بدعت و رسومات میں پڑھ کر اس کی حقیقی فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اس مہینے کی چند بدعت و رسومات کا تذکرہ کروں تاکہ ان بدعت و رسومات سے بچ کر کے اس مہینے کی فضیلت کو ہم حاصل کر سکیں۔ تو آئیے سب سے پہلے تعزیہ جیسی بدعت و رسومات کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر تعزیہ کا سلسلہ 801 ہجری سن سے شروع ہوا اور ہمایوں بادشاہ کے دور میں بیرم خان کے ذریعے سے تعزیہ ہندوستان منگایا گیا تھا، اور تعزیہ کے بارے میں قرآن حکیم کہتا ہے اتعبدون ما تنحتون، کیا تم ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جس کو خود ہی تم نے تراشا اور بنایا ہے؟ ظاہر ہے کہ تعزیہ انسان اپنے ہاتھوں سے تراش کر بناتا ہے، پھر اس تعزیہ سے منت مانی جاتی ہے اور اس سے مرادیں مانی جاتی ہیں، اور اس کے سامنے اولاد وغیرہ کی صحت کی دعائیں کی جاتی ہیں، اور اس کو سجدہ کیا جاتا ہے، اور اس کی زیارت کو یعنی تعزیہ کی زیارت کو حضرت حسین کی زیارت سمجھا جاتا ہے۔ تو اسی لیے یہ ساری کی ساری چیزیں غلط ہیں، بدعت ہیں، شرک کے درجے میں ہیں۔ اور اسی طریقے سے بعض جگہ ذکر شہادت کے لیے مجالس قائم کی جاتی ہیں، اور ان مجالس کے اندر ماتم کیا جاتا ہے، نوحہ کیا جاتا ہے، جو روافض کی مشابہت کرنے کی وجہ سے ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی قوم میں سے ہے۔ اور اسی طریقے سے علامہ ابن حجر الہیثمی المکی لکھتے ہیں وَإِيَّاهُ ثُمَّ إِيَّاهُ أَن يَشْغَلَهُ بِبَدْعِ الرَّوَافِضِ من الندب والناحية والحزن إذ ليس ذلك من أخلاق المؤمن إلا لكان يوم وفاته صلى الله عليه وسلم أولى بذلك وحرا۔ خبردار، اس محرم کا روافض کی بدعتوں میں مبتلا نہ ہونا، جیسے مرثیہ خوانی، آہ و بکا، رنج و علم وغیرہ، کیونکہ یہ مسلمانوں کی شایان شان نہیں۔ اگر ایسا کرنا جائز ہوتا تو اس کا زیادہ مستحق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات ہو سکتا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس مہینے کے اندر رنج و علم، نوحہ اور اسی طریقے سے ذکر کی مجالس قائم کرنا یہ سراسر غلط اور ناجائز ہے۔ بعض علاقوں میں یا بعض جگہ بعض لوگ اس مہینے کو رنج و غم کا مہینہ سمجھتے ہیں، اور اس مہینے میں شادی بیاہ اور خوشی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہوئے مختلف قسم کے سوگ مناتے ہیں، جیسے کہ کالا لباس پہننا، عورتوں کا بناؤ سنگار کرنا چھوڑ دینا، اور نوحہ اور ماتم کرنا وغیرہ۔ یہ سارے کے سارے خیالات غلط ہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں اس کے بے شمار فضائل آئے ہیں، اس مہینے کے بے شمار فضائل آئے ہیں، لہذا اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھنا درست نہیں۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں میں یہ بات مشہور کر دی گئی ہے کہ محرم کے مہینے میں، خصوصاً محرم کے شروع کے 10 دنوں میں شادی بیاہ اور خوشی کی تقریبات وغیرہ کرنا حرام ہے۔ اس مہینے میں خوشی کے تقریبات کرنے سے خیر و برکت نہیں ہوتی اور وہ کام منحوس ہو جاتا ہے۔ اس میں بعض پڑھے لکھے لوگ بھی مبتلا ہیں۔ یہ سوچ بالکل ہی غلط ہے، کیونکہ شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں۔ شریعت میں محرم یا کسی دوسرے مہینے میں نکاح کرنے سے منع نہیں کیا گیا،
اور اس مہینہ میں زیادہ عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور نکاح بھی ایک عبادت ہے، کیونکہ نکاح سے اللہ کا قرب اور تقوی نصیب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض جگہ یا بعض علاقوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر سبیل لگایا جاتا ہے، یعنی 10 دنوں میں بڑی پابندی کے ساتھ مثلاً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر سبیل لگانا، کھانا پکا کر کھلانا اور اس کو کار ثواب سمجھا جاتا ہے۔ تو اس میں کئی خرابیاں ہیں۔ محرم کے مہینے کو خاص طور پر پہلے عشرے میں سبیل لگانا، پانی شربت وغیرہ پیش کرنا اور اس کو دین کا حصہ سمجھنا سراسر غلط ہے۔ لوگ اس مہینے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں بھوکے پیاسے شہید کر دیے گئے تھے، تو اس لیے کھانا اور شربت ان کے نام پر رکھنا، اس وجہ سے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس بجھ جائے گی اور بھوک ختم ہوگی، تو یہ سراسر غلط ہے۔ اسی طریقے سے بعض علاقوں میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 10 محرم کو کاروبار کرنے کی وجہ سے پورے سال روزی میں تنگی رہتی ہے، لہذا محرم کے 10 دنوں میں کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ یہ عقیدہ بھی بالکل بناوٹی اور باطل ہے، کیونکہ شریعت میں کوئی ایسی ممانعت نہیں آئی ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں جہالت کی وجہ سے کہی جاتی ہیں۔ حالانکہ یہ کاروبار کا چھوڑ دینا اور ماتم اور نوحہ کی مجلس میں شرکت کرنا یہی تو روزی کا تنگی کے باعث ہے، اس لیے کاروبار کرنے سے منع نہیں کیا جاتا۔ اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر اور خاص طور سے عاشورہ کے دن یعنی 10ویں محرم کے دن لوگ قبرستان پہ جاتے ہیں، اور قبروں پہ جانا، ان کو پابندی کے ساتھ جانا اور وہاں پر جا کر کے قبروں کی لپائی کرنا اور اس پر بتیاں جلانا اور اسی طریقے سے پھول دانے وغیرہ ڈالنا، یہ ساری چیزیں بھی غلط ہیں، کیونکہ شریعت میں اس کا بھی کوئی وجود نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک خرابی یہ ہے کہ عورتیں بھی قبرستان کے اوپر جاتی ہیں، حالانکہ اس دور میں عورتوں کا قبر پہ جانا فتنہ سے خالی نہیں، نیز حدیث شریف کے اندر اس کی ممانعت بھی آئی ہے۔ دیکھیے آقا مدنی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسروج، جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اور قبروں کو سجدہ بنانے والوں پر اور قبروں کو چراغاں کرنے والوں پر اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام لعنت فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے اس مہینے کی چند رسومات و بدعات میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان بدعات و رسومات سے ہماری حفاظت فرماوے اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔